صل على محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والجنۃ للمؤمنین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے کہ مقصد خلقت انسان کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں ہم پیغامات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ شاد و آباد ہوں گے اس امید قوی کے ساتھ. آج ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں 15ویں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر گزار ہوئے ہیں. لہذا اللہ قرآن کے سورہ شورى کی 23 نمبر کی یا 23 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب اپنی امت سے یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارا تم سے کوئی سوال ہے. بس میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم میرے قربہ سے مودت اختیار کرو. قربہ کی مودت یعنی کون قربہ؟ قربہ تفسیر سے ملتا ہے کہ قربہ سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. عزیزو، یہ بی بی فاطمہ زہرا وہ فاطمہ ہیں، وہ شہزادی ہیں، وہ خاتون محشر ہیں، وہ خاتون جنہ ہیں کہ جن کی عظمت اللہ جانے یا اس کا رسول جانے یا اللہ کا ولی مولا علی جانے. اس کے علاوہ بی بی سید طاہرہ کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بہت سے ایسے موقع ہیں کہ بی بی سید طاہرہ نے اپنے انوکھے اور عجیب و غریب انداز سے مقصد خلقت انسان کے ہنر بتائے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنا ہے تو کس عنوان پر زندگی گزارے. لہذا 2 لمحے 2 پیغام آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرنا چاہیں گے تاکہ ان سے یہ واضح ہو سکے، ظاہر ہو سکے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے جو ابھی ذکر ہو رہا ہے. کرے مدینہ طیبہ کی زندگی ہے حضور سرور کائنات کی یہ ذات بے مثال بیٹی، بے مثال و بے نظیر بیٹی. جیسے بابا نے تبلیغ پر زندگی گزاری، اسی طریقے سے اس بیٹی نے بھی مخلوقات خدا کی اصلاح پر زندگی گزاری اور ہدایت بانٹتی رہی. پوری لائف جو 18 سال کی ہے، صدیقہ طاہرہ اپنی پوری لائف میں ہدایت کے جواہر لٹاتی رہی اور اپنے چاہنے والوں کو اور بابا محمد مصطفیٰ کی امت کو ہدایت کا پیغام دیتی رہی. روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مدینے میں شخص تھا، ایک صحابی تھا. اس نے اپنی زوجہ کو بی بی صدیقہ طاہرہ کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ پوچھ کے آؤ کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. بی بی آئی، صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں آئی اور کہا بی بی میرے شوہر نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے اور یہ سوال کیا ہے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو بی بی نے جواب دیا کہ ہمارے شیعہ ہونے کے لیے 4 شرائط ضروری ہیں، 4 صفات ضروری ہیں، 4 خوبیاں ضروری ہیں. ناظرین، یہی 4 خوبیاں ہماری مقصد خلقت کا عنوان بنے گی. تبھی پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے. یہ چیزیں جب تک زندگی میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہماری عبادت کوئی مفہوم رکھتی ہے، نہ ہماری کوئی ریاضت کوئی معنی رکھتی ہے. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بی بی سید طاہرہ نے آنے والی صحابی کی زوجہ سے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہونے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے جو ہم اہل بیت سے سچی مودت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو.
اور دوسرے یہ کہ ہم سے ہمارے دشمنوں سے سچی برات رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ محبت ہم سے رکھتا ہو اور مغربی طاقتوں کی پیروی کرتا ہو اور دل میں ان کی محبت رکھتا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہے. بی بی سیدہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ پہلی شرط شیعہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے سچی مودت اور محبت رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں سے سچے دل سے، سچے رشتوں کے ساتھ، سچے اعضاء و جوارے کے ساتھ بیزاری رکھتا ہو اور دوری رکھتا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو حلال محمد ہے، جو قیامت تک حلال رہیں گے، ان کو فالو کرتا ہو، جو احکام الہیہ ہیں ان کو پابندی سے بجا لاتا ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے شیعہ ہونے کی کہ جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے وہ پرہیز کرتا ہو، ان سے بچتا ہو. بی بی نے سنا، صحابی کی بی بی نے سنا اور سن کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے بیان کیا. اس نے کہا بی بی ایسا تو جو بی بی نے فرمایا ہے، نہ محبت میں کوئی کمی ہے میرے دل میں، اہل بیت سے محبت کی نہ کوئی کمی ہے میرے دل میں، اور نہ ان کے دشمنوں سے بیزاری میں میرے دل میں کوئی کمی ہے. میں اہل بیت کی محبت میں بھی بھرپور ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری میں بھی بھرپور ہوں. لیکن جہاں تک احکام الہیہ کا مسئلہ ہے، میں کبھی نماز پڑھتا ہوں، کبھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، کبھی میں حرام سے بچ پاتا ہوں، کبھی حرام سے نہیں بچ پاتا. بی بی پوچھ کیا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ پھر بی بی پہنچی صحابی کی بی بی کی خدمت میں گزارش کی، بی بی ذرا بتائیے تو صحیح، میرا شوہر پوچھ رہا ہے کہ دو چیزوں پہ وہ عمل کر پاتا ہے اور دو چیزوں پہ پابندی سے عمل نہیں کر پاتا ہے. کبھی عمل کرتا ہے اور تو کبھی عمل نہیں کر پاتا ہے. بی بی آپ ذرا بتا دیجئے کہ میرا شوہر پھر کس زمرے میں ہے. چار چیزوں پر مستقل طور پر صدق و صفا کے ساتھ، ایمان و اسلام کے ساتھ عمل پیرا ہو تو وہ شیعہ کہا جائے. لیکن میرا شوہر صرف دو چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دو چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہو پاتا ہے. لہذا آپ کیا کیا جائے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کو جا کے تم بولو کہ تم سچے شیعہ نہیں ہو. یعنی شیعہ کے لیے چار شرطیں ہیں، دو پر تم عمل کر پاتے ہو، دو سے تم بیداری نہیں یا مطلب فالو نہیں کر پاتے ہو، تو تم محب تو کہے جاؤ گے لیکن شیعہ نہیں کہے جاؤ گے. شیعہ کے لیے چار شرطیں ہیں اور محب دو شرطوں پہ عمل کرتا ہے. جاؤ کوشش کرو، جا کے اپنے شوہر سے کہو کہ جہاں دو چیزوں پہ عمل کر رہا ہے وہیں دو چیزوں پہ اور عمل کرنا شروع کر دے تاکہ یہ دنیا سے وہ شیعہ ہو جائے. لیکن یاد رکھو کہ یہ انسان اگر سچی ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے سچی برات کرتا ہے تو محب کہا جائے گا لیکن دوزخ میں نہیں جائے گا. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے برزخ کو مقرر فرمایا ہے. احکام الہیہ میں جو چوک ہو گئی ہے، جو کمی ہو گئی ہے، جو نہیں کر پایا ہے یا شیطان کی وجہ سے لپیٹ میں آ گیا، جو بھی کچھ اس سے ہوا ہے، دو چیزوں پہ عمل نہیں ہو سکا ہے، تو یہ براہ راست جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ شیعہ میں اللہ نے وہ پاور رکھی ہے کہ قبر سے اٹھے گا اور جنت پہنچ جائے گا. لیکن محب کی وہ کوالٹی ہے کہ اس کے لیے برزخ کو رکھا گیا ہے. جو بھی حرام اس سے ہو گیا ہے، جو برائی اس سے ہو گئی ہے یا جو ہے کام وہ بجا نہیں لایا ہے، اس کا خمیازہ اس کو برزخ میں بھگتنا پڑے گا، اس کو وہ برزخ میں جھیلنا پڑے گا. وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ دکھ اور درد اسے برزخ میں دیکھنا پڑیں گے، سہنا پڑیں گے. تو ناظرین، یہ ایک لمحہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. کہ دوسرا پیغام اور بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں. یہ ایام عزائے فاطمیہ چل رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے واسطے ضروری ہے کہ ہم یہ ان لمحوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور زمانے کو مظلوم سید عالمیان کی مظلومیت بتائیں کہ محمد کی بیٹی نے اپنے باپ کی صورت و شکل میں آ کے دنیا کے لیے رحمت
کا کام کیا تھا، لیکن لوگوں نے بی بی صدیقہ طاہرہ پر ظلم کیا، اور ظلم ایسا کیا کہ 3 پسلیاں بھی ٹوٹی، بی بی کی محسن کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ یہ بھی ہمارے اور آپ کے واسطے عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ مقصد خلقت انسان میں ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں، جیسا ماضی کے لوگوں نے ظلم کیا ہے، بی بی سیدہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ ہم دوسرے مومنوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ بیہیو وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت نے مخلوقات خدا کے ساتھ بیہیو کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کو لباس دیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کو سکون دیا۔ لہٰذا ہماری لائف بھی ظلم والی لائف نہیں ہونا چاہیے، ہماری لائف عدل و انصاف والی لائف ہونا چاہیے، ہماری لائف سیرت علی والی لائف ہونا چاہیے، دشمنوں والی لائف ہماری نہیں ہونا چاہیے، ہماری لائف سیرت سیدہ والی لائف ہونا چاہیے، اور ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت سے اندھیرے آتے ہیں، اور علم حاصل کرنے سے لائف میں اجالے آتے ہیں، لائف میں لائٹ آتی ہے، لائف میں نور آتا ہے۔ اور پھر اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہماری بارگاہ میں بندہ آئے تو اندھیرے کے ساتھ نہ آئے، لائٹ کے ساتھ آئے، اجالے کے ساتھ آئے، نور کے ساتھ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جنت کو بھی اگر بنایا ہے تو اندھیرے کے ساتھ نہیں بنایا ہے، بلکہ نور سیدہ کے ساتھ بنایا ہے۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی کا تقاضا اور مقصد خلقت انسان یہی ہے کہ ہماری زندگی نورانی زندگی ہونا چاہیے، ہماری زندگی روحانی زندگی ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی مخلوق خدا کی خدمت والی زندگی ہونا چاہیے، ہماری زندگی اطاعت پروردگار والی زندگی ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔